ناظرین، یہ بات ہے 3 جنوری 2005 کی، جب ایک ڈاکٹر شازیہ خالد نامی لڑکی پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ سوئی ہسپتال کے ایک کمرے میں تنہا سو رہی تھی، اور وہ پاکستان پیٹرولیم کے سوئی ہسپتال میں ایک ڈاکٹر تھی۔ 3 جنوری رات 2 بجے ایک نقاب پوش شخص نے ڈاکٹر شازیہ کے کمرے میں گھس کر اسے بندوق کے زور پر متعدد بار زیادتی کا نشانہ بنایا اور ڈاکٹر شازیہ کو ٹیلی فون کی تار سے باندھ کر فرار ہو گیا، جس کے بعد سوئی فیلڈ ہاسپٹل کے چیف میڈیکل افیسر اور سیکیورٹی اہلکاروں نے ڈاکٹر شازیہ سے زبردستی ایک بیان پر دستخط کروائے کہ ان کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور وہ کوئی رپورٹ درج نہیں کروانا چاہتی۔ اس کے بعد ڈاکٹر شازیہ کو کراچی منتقل کر دیا گیا اور کمرے میں موجود تمام ثبوت مٹا دیے گئے، اور پھر بعد میں ڈاکٹر شازیہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلی جائیں، اور مارچ میں ڈاکٹر شازیہ لندن چلی گئیں۔ ناظرین، یہ واقعہ جس علاقے میں ہوا تھا وہ علاقہ نواب اکبر بگٹی کا تھا۔ ڈاکٹر شازیہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے مجرم کو تو نہ دیکھ سکی، لیکن کچھ لوگوں نے یہ الزام آرمی کے ایک آفیسر پر لگا دیا۔ سوئی کے مقام پر ڈیرہ بگٹی میں ہونے والے اس واقعے کی خبر سردار نواب اکبر بگٹی تک بھی پہنچ گئی، اور اکبر بگٹی نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ جس کیپٹن پر الزام لگایا گیا ہے اس کیپٹن کو جرگے میں پیش کیا جائے اور وہ آگ کے کوئلوں پر چل کر دکھائے کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن حکومت نے اکبر بگٹی کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، جس سے بگٹی قبائل شدید ناراض ہوئے اور مسلح افراد نے سوئی فیلڈ پر درجنوں راکٹ حملے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے کراچی سمیت ملک کے بڑے بڑے شہروں میں گیس کی سپلائی بند ہو گئی۔ حکومت نے اکبر بگٹی سے بات چیت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اکبر بگٹی نے ڈاکٹر شازیہ کے مجرموں کو پکڑنے سے پہلے کوئی بھی بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف ریاست کو چیلنج کرنے پر ایکشن کے آرڈر جاری کر دیے، اور جنرل مشرف نے ڈیرہ بگٹی میں فوج بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اور ساتھ میں یہ دھمکی بھی دی کہ اگر راکٹ حملے بند نہ کیے گئے تو وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد ڈیرہ بگٹی باقاعدہ ایک میدان جنگ بن گیا۔ اسی دوران ایک بڑا حملہ ہوا جس میں 30 سے زائد بگٹی کے بندے مارے گئے۔ ناظرین، اس وقت کے حکمران چودھری شجاعت نے اکبر بگٹی سے مذاکرات کی کوشش بھی کی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ جنرل مشرف ڈیرہ بگٹی کے اوپر فرنٹیئر کور کی پوسٹ کا دورہ کر رہے تھے کہ اسی دوران ان کے ہیلی کاپٹر پر 7 سے 8 راکٹ فائر کیے گئے، لیکن یہ راکٹ جنرل مشرف کو ہٹ نہ کر سکے۔ اس حملے کے بعد جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف فل سکیل آپریشن شروع کر دیا، اور اکبر بگٹی اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں میں روح پوش ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد آرمی نے اکبر بگٹی کو ساتھیوں سمیت ایک غار میں سے تلاش کر لیا، اور جیسے ہی فوجی اہلکار غار میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک غار کی چھت نیچے گر گئی اور اکبر بگٹی اپنے ساتھیوں سمیت وہیں ہلاک ہو گیا۔ اسی غار میں 4 فوجی اور ایک افیسر بھی شہید ہوا۔ اکبر بگٹی کی لاش کو نکالتے نکالتے 6 دن کا وقت لگ گیا۔